خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا اللہ خود ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ شور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے۔ یہ عین علم ہے۔ صرف ہاتھ دھونے کے بجائے مکمل وضو کر لیا کرے، جراثیم کے ساتھ گناہ بھی دھل جایا کریں گے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔ چھوٹے تھے تو بھول جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھولنا سیکھو، مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے، ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کوئی فائدہ یا مفاد نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، میں ہمیشہ تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے ہی ہوتے ہیں مگر کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس میں تبدیلی کی اصلی وجہ یہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں عزت کی ضرورت نہیں۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم سے ناراضگی ظاہر کرے اور تعلق بھی نہ توڑے، وہ تمہارا برے وقت میں اچھا ساتھی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور ہوگے اتنا ہی خوش ہوگے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خوف، ادھڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور عظمتیں زیادہ ہے۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائے اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑی، تب زندگی سے بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے ہیں وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتی۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کے اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔
بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائے، یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔